حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کا مصداق ہے. جسے چاہے عزت دے دے تو پھر اسے دنیا کا کوئی بھی فرد ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے تو پھر دنیا کا کوئی بھی فرد آ کر اسے عزت نہیں دے سکتا. وہی پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. لفظ اطاعت اور اطاعت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معنی سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے صرف خدا ہی نہیں بلکہ انسان بھی خوش ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہیں. بہت ساری روایات موجود ہیں اطاعت کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے خداوند عالم کی، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار کر دیا. ظاہر ہے جو بھی اطاعت کرے گا تو وہ جنتی ہی کہلائے گا. جیسے کہ ہماری یہ مجلس بیسڈ ہے لیسنس آف کربلا پر، کہ کربلا سے ہمیں کیا کیا درس ملتے ہیں، ہمیں کون کون سے لیسنس ملتے ہیں. ظاہر ہے کربلا سے ہمیں بے شمار لیسنس ملتے ہیں. ہم جو چاہیں وہ کربلا سے لے سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں کربلا سے نہ ملے، کیونکہ کربلا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. یا لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ کربلا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کی کلاسز آج پوری دنیا میں چل رہی ہیں. لیکن عزیزان محترم، اتنے سال سے ہم لوگ مجلسیں کر رہے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال، کوئی 60-70 سال سے مجلسیں کر رہا ہے، اور مجلس میں ظاہر ہے اللہ رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جس سے اللہ رسول خوش ہوتے ہیں. مگر اس کے بعد بھی ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چینجنگ نہیں آ پا رہی ہے.
تو آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ ایسا کون سا ریزن ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو حسینیت کے سانچے میں نہیں ڈھال پا رہے ہیں؟ ایک عالم دین کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی اس چیز کو بیان کیا تھا، کہ ایک عالم دین کا کہنا ہے، ایک مثال وہ دیتے ہیں اسی بات کے حوالے سے، کہ اگر ہم 10 منٹ کے لیے کسی عطار کی دکان پر جا کر کھڑے ہو جائیں، کسی پرفیوم کی دکان پر، تو ہمارے اندر سے پرفیوم کی اسمیل آتی ہے۔ کسی قصاب کی دکان پر جا کر کھڑے ہو جائیں، کسی قصائی کی دکان پر جا کر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے جسم سے گوشت کی بو آنے لگتی ہے۔ لیکن ہم اتنے سالوں سے مجلس حسین میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے بوئے حسین، بوئے خدا، بوئے رسول نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کا آخر ریزن کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ اطاعت میں کمی۔ ہم جذباتی ہو کر فضائل تو پڑھ لیتے ہیں، جذباتی ہو کر مصائب سن کر اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، اشک بہا لیتے ہیں، لیکن شاید ہم اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، اور جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بنا محبت مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جب تک ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے تب تک ہماری محبت کس کام کی ہے؟ ہم کہیں کہ ہم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کو بہت چاہتے ہیں، لیکن ہماری ماں جو باتیں ہم سے کہہ رہی ہے، ہم ہر بات کو اگنور کر رہے ہیں اور دوسروں سے بیٹھ کے تعریف کر رہے ہیں کہ میری ماں بہت اچھی ہے، میری ماں میرے لیے یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہماری ماں ہم سے چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا باپ ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے اور ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن ہم دعوے کر رہے ہیں ہم اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا یہ محبت کوئی ارزش رکھتی ہے اپنے آپ میں؟ کیا یہ محبت اپنے آپ میں کوئی امپورٹنس رکھتی ہے؟ obviously نہیں۔ ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہوتی کہ جس میں اطاعت نہ ہو، کیونکہ محبت میں اطاعت ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ پہلے اطاعت کریں۔ اور بہت سے لوگ اطاعت اور عبادت میں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اطاعت اور عبادت یہ دونوں ایک چیز ہیں، جبکہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ شیطان نے بھی بڑی عبادتیں کی، بے شمار عبادتیں کی، لیکن اطاعت میں وہ پیچھے رہ گیا کہ اتنے سال اس نے عبادت کی، لیکن جب ایک حکم اللہ نے اسے دیا کہ سجدہ کرو، مکر گیا، انکار کر دیا، اکڑ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے رد کر دیا۔ آپ تصور کریں اتنے سالوں کی عبادت کو فقط ایک اطاعت کے انکار کرنے پر اسے مردود کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے رد کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو ڈھنگ سے نہ تو عبادت کر پاتے ہیں، نہ تو عمل کر پاتے ہیں، تو ہم کس بیس پر اپنی نجات کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں اور ہمیں نجات مل گئی۔ ایسے نجات نہیں مل سکتی ہمیں جب تک کہ اس میں اطاعت شامل نہ ہو۔ اور اطاعت کی بہترین مثال کربلا سے بہتر کہاں ملے گی؟ کربلا میں جس وقت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ پہنچا ہے اور جس وقت خیمے لگائے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگانے کا حکم دیا اور ابو الفضل العباس نے خیمے لگانے شروع کیے، تو فوراً ہی یزیدی فوج وہاں پر آ گئی اور یہ تقاضا کرنے لگی کہ اپنے خیمے یہاں سے ہٹاؤ، ہم اپنے خیمے یہاں پر لگائیں گے۔ اب ظاہر ہے مولا عباس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ مولا عباس کو بہت جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا۔ مولا عباس کے اندر ایک عجیب قسم کا رعب تھا۔ جیسے ہی مولا عباس نے یہ سنا، آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور کہنے لگے کہ کس کی مجال جو حسین کا خیمہ یہاں سے ہٹائے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا
تو جا کر مولا عباس سے نہیں کہا کہ عباس تلوار رکھ لو اور واپس آ جاؤ، ان کو خیمہ لگانے دو، بلکہ امام حسین علیہ السلام خیمہ زینب میں تشریف لے گئے اور جا کر کہتے ہیں زینب عباس نے باہر تلوار نیام سے نکال لی ہے، تم عباس کو حکم دو کہ عباس واپس آ جائیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا کہ عباس سے کہو کہ میں نے بلایا ہے۔ جناب فضہ نے اس پیغام کو پہنچا دیا، لیکن ابوالفضل العباس ابھی بھی وہیں پر کھڑے تھے کیونکہ سامنے یزیدی فوج تھی اور وہ آپ سے خیمے ہٹانے کا تقاضا کر رہی تھی۔ اس کے بعد مولا عباس نے اسی تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ کس کی مجال جو اس لکیر کو پار کرے۔ جب جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو پھر جناب فضہ کو بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اے عباس تم آتے ہو یا میں آ جاؤں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ مولا عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا اور دوڑتے ہوئے خیمے میں گئے اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب نے کہا عباس ابھی جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں علی کا وہ بیٹا جس کی شجاعت اتنی زیادہ رہی ہو اور جس کی شجاعت اتنی زیادہ رہی ہو اور جس کے سامنے یزیدی فوج آ کر یہ تقاضا کرے کہ تم اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لو، اس نے کس طرح اس بات کو برداشت کیا ہوگا۔ لیکن ابوالفضل العباس نے وہاں پر کیا کیا؟ اطاعت کی، فرما برداری کی، کیونکہ حکم امام تھا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال کہ جس وقت امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا ہے اور امام علی علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں میں لے جایا گیا ہے، تو اس وقت جیسے ہی جناب سلمان نے اور ان کے دیگر صحابیوں نے دیکھا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں روکا کہ نہیں، آگے مت آنا، تم لوگ وہیں پر رہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو جناب سلمان آگے آئے نہ کوئی اور آگے آیا، اور جس وقت جناب فاطمہ زہرا غش کے عالم سے باہر آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات گھر میں نہیں ہیں، دوڑتی ہوئی جب وہ باہر گئیں تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، انہوں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ اٹھائے کہ ابھی میں بد دعا کروں گی۔ تو ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے جناب سلمان سے کہلوایا کہ جا کر فاطمہ سے کہہ دو کہ گھر چلی جائیں۔ جناب سلمان نے جا کر جناب فاطمہ سے جیسے ہی کہا تو جناب فاطمہ نے کہا سلمان یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں بی بی یہ مولا کا ہی حکم ہے کہ آپ چلے جائیں، کہ آپ گھر واپس چلی جائیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب فاطمہ نے اس کے آگے ایک لفظ نہیں کہا اور وہ خاموش ہو کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ آپ تصور کریں اور انصاف سے بتائیں اگر ہم یا آپ اس جگہ پر ہوتے تو کیا ہم مانتے؟ اگر امام علی علیہ السلام ہم کو اشارہ کر کے روکتے کہ نہیں آگے نہ آنا، ہم کہاں رکنے والے تھے؟ کیونکہ ہم تو جذباتوں سے چلتے ہیں نا، ہم آگے بڑھ جاتے۔ مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کے گلے میں رسی کا پھندا اور آپ ہم کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہم ہرگز نہیں رکیں گے، اور وہاں جا کر ہمیں جو کچھ کرنا ہوتا ہم بہرحال ایسے کام انجام دیتے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب ایک بہت اچھا جملہ کہا کرتے تھے کہ جو قومیں جذبات کے ساتھ چلتی ہیں وہ قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، لہٰذا جذبات کے ساتھ نہ چلو بلکہ عقل کے معیار کے ساتھ چلو۔ تو کربلا سے ایک بہت اہم جو ہمیں درس ملتا ہے وہ اطاعت کا ملتا ہے کہ فقط علی علی کر لینا، فقط حسین حسین کر لینا کوئی ارزش نہیں رکھتا جب تک کہ ہمارے عمل میں حسینی کردار نہ جھلکے، جب تک کہ ہمارے عمل میں مولا کائنات کا کردار نہ جھلکنے لگ جائے۔ ہم اہل بیت نہیں بن سکتے، ہم مولا علی نہیں بن سکتے، ہم امام حسین نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم پھول نہیں بن سکتے لیکن پھول کی خوشبو سے استفادہ تو کر سکتے ہیں نا۔ یوں تو دیکھیں ہم سال بھر کسی نہ کسی معاملے میں الجھ کر لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب محرم آتا ہے تو ہماری لڑائیاں کچھ زیادہ ہی اوور ہو جاتی ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کامنٹ کر رہا ہے، دوسرا فرقہ اس فرقے کو کامنٹس کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے قربانی دی تھی کہ جب میری محفلیں سجائی جائیں یا جب میرے نام سے مجلس عزا برپا کیا جائے تو ایک فرقہ دوسرے کو کچھ سنائے، دوسرا فرقہ دوسرے فرقے کو کچھ سنائے۔ کیا یہ مقصد تھا؟ نہیں،
امام حسین جب مدینے سے نکلے تھے تبھی آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں. یہ جملہ آپ دیکھیں کہ فتنہ و فساد کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں. تو جو حسین اپنے گھر سے کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلا تو آج ہم کون ہوتے ہیں کہ حسین کے نام پر ہم محرم میں فتنہ و فساد پیدا کر دیں؟ کیا ہمارے اس عمل سے امام حسین خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس محرم ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے عمل اچھے کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، امام حسین کی اچھی اچھی باتوں کو جانیں، کربلا سے جتنے بھی لیسنس ہمیں مل رہے ہیں ان کو جانیں، ان کو فالو کریں، ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں، اور ایک سچے حسینی بن کر دکھائیں، ایک ایسا حسینی کہ جو اپنے دشمن کو بھی تکلیف نہ دے. عزاداروں، آج 5 محرم ہے اور آج میں اس شخصیت کے بارے میں پڑھنا چاہوں گی کہ جس کی شہادت امام حسین علیہ السلام پر بہت گراں گزری تھی. وہ شخصیت کون؟ امام حسین علیہ السلام کا وہ کڑیل جوان بیٹا کہ جس وقت حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور جنگ کی اجازت مانگی ہے تو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا. اور کیوں نہ دیکھتے، کیونکہ یہ بیٹا وہ تھا کہ جس کو امام حسین نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہو. آج وہی بیٹا سامنے کھڑا ہو کر موت کی اجازت مانگ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اکبر خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو. ایک مرتبہ حضرت علی اکبر خیمے میں آئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے علی اکبر کو خیمے میں جاتے دیکھا لیکن کافی دیر گزر گئی لیکن علی اکبر نہیں آئے، اور تبھی اچانک میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے. خواتین نے حضرت علی اکبر کو اس طرح سے گھیر رکھا تھا کہ جیسے حضرت علی اکبر کا ابھی ہی جنازہ خیمے سے نکل رہا ہو. کسی طرح حضرت علی اکبر خیمے سے رخصت لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بڑے پیار سے حضرت علی اکبر کو آراستہ کیا، گھوڑے پر بٹھایا اور جنگ کے میدان کی طرف روانہ کیا، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے شجاعانہ جنگ کی، لیکن ایک شقی نے چھپ کر ایسا وار کیا ہے کہ نیزہ جا کر آپ کے سینے میں لگا، آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور اپنے بابا کو آواز دی ہے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کریے گا. عزیزان محترم، جو بھی کربلا میں گھوڑے سے گرا ہے ہر کسی نے امام حسین کو اپنی مدد کے لیے پکارا. کوئی کہتا چچا مدد کو آئیے، کوئی کہتا آقا مدد کو آئیے، مگر یہ اکبر تھے کہ جنہوں نے کہا ہے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. اس لیے کیونکہ اکبر جانتے تھے کہ اب میرا بابا تنہا ہے، اب اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے. الغرض جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا آپ دوڑتے ہوئے میدان کی طرف بڑھنے لگے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اکبر کی لاش پر اس طرح پہنچے ہیں جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل چل کر پہنچتا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، تھوڑی بہت گفتگو ہوئی اور اس کے بعد حضرت علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی. امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے بیٹا تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.